بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلامیات برائے جماعت ختم صفحہ نمبر 23 پر موجود سبق زکوٰۃ، اس کی فضیلت اور اس کی معاشرتی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم نے زکوٰۃ کے معنی و مفہوم اور مصارف زکوٰۃ کے بارے میں پچھلے لیکچر میں سنا تھا۔ ابھی ہم زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، زکوٰۃ اہم ترین مالی عبادت ہے جو ہم نے اپنے مال سے ادا کرنی ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ کے اندر، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بے شمار دولت سے نوازا اور کچھ کو کم۔ جس طرح زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح رزق بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بے شمار عطا کرتا ہے دولت، اور آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دولت کے ذریعے آزماتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ایک امیر شخص ہو گیا ہے، بہت ساری دولت مل گئی ہے، وہ اپنی دولت کو اپنے تک محدود کر لے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو دولت کے ذریعے آزماتا ہے کہ وہ کس طرح اس کے دل میں کیا غرباء اور مساکین کی محبت برقرار جو رہے گی یا نہیں رہے گی، کیا وہ ان کی مدد کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے چاہے وہ رزق واپس بھی لے سکتا ہے، کیونکہ یہ چیز سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب کوئی مسلمان مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہ یہ قرض کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی میری راہ میں خرچ کرتا ہے، مفہوم ہے یہ، تو میرے اوپر یہ قرض ہے اور میں اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور اسلام میں زکوٰۃ ادا کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور ادا اگر نہ کریں تو بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مال و دولت کسی کام کا نہیں ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت اور فوائد۔ اسی طرح اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو کیا زکوٰۃ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ جی بالکل، زکوٰۃ کا فائدہ ہوتا ہے۔ کیا فوائد ہیں زکوٰۃ کے؟ یہ ہماری کتاب میں بھی لکھے ہوئے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے ایک تو مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، وہ بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے امیر لوگوں کے دلوں میں غریب لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ان کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح گزارا کر رہے ہوں گے، ان سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے قومی بہبود کے فلاحی کام مکمل ہو سکتے ہیں، جو پورے معاشرے کی ترقی کے کام ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو دلوں میں مال کا لالچ اور محبت کم ہو جاتی ہے، اور اس کی جگہ جب بندہ غرباء کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، ان سے انس پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے بندہ کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنا عطا کیا ہے کہ میں دوسروں میں بھی تقسیم کرتا ہوں، یا اللہ تیرا شکریہ۔ اور زکوٰۃ کے نظام سے معاشرے کے پسے ہوئے طبقات اور محروم لوگوں کے دلوں کے اندر احساس محرومی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ خود کو معاشرے کا اہم فرد سمجھنے لگتے ہیں۔ جب غرباء کو دی جاتی ہے نا تو وہ پھر سمجھتے ہیں دیکھیں یہ لوگ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہمیں اپنے معاشرے سے کاٹا ہوا نہیں ہے، ہمیں غریب نہیں سمجھے ہوا، ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری جو ہے چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس طرح غربت ختم ہوتی ہے، پورے معاشرے سے اطمینان ملتا ہے، اعتماد ملتا ہے۔ یہ جو زکوٰۃ کا نشان ہمارا نظام ہے، یہ ایک بہترین معاشی نظام ہے۔ اس طرح یہ ہوتا ہے نا کہ دولت اگر کسی کو مل جائے بہت زیادہ تو وہ اسی کے ہاتھوں میں سمٹ کر نہیں رہتی، بلکہ پورے معاشرے میں وہ چکر کاٹتی رہتی ہے، گردش کرتی رہتی ہے، غریب لوگوں کے پاس بھی پہنچتی ہے، امیر اور عمراء جب اسے زکوٰۃ کے ذریعے ادا کرتے ہیں یا صدقات کے ذریعے غریبوں کو دیتے ہیں تو انہیں باہمی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور اس طرح اسلامی نظام پر عمل کرنے سے استحصالی قوتوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور قومی فلاحی ریاست تشکیل پاتی ہے۔ استحصالی قوتیں جو صرف لینا جانتی ہیں، دینا نہیں جانتی، جو صرف غصب کرنا مال کو جانتی ہیں، جو صرف چھیننا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے، وہ ہوتی ہیں استحصالی قوتیں، وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں اگر ہم اسلامی نظام پر عمل کریں۔ تو جو ہے
اس سبق کے ذریعے میں درس دیا گیا ہے کہ ہم اپنے اموال میں سے زکوٰۃ ادا کریں. ٹھیک ہے.